السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر قاریانی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا عنوان ہے قارون کا خزانہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری صاحب۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب۔ وہ بچنا چاہیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں چوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، بادشاہت کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا، گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ اللہ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، عرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. اللہ شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حبیب صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، نماز جنازہ بھی، تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں.
آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیثی بات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی؟ حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی آئے مینوں کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے اوہ اور مر گئے ایک اللہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں، میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے۔ تساں فیصل آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے۔ ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مشہور دی دا جا کے سٹ دینے۔ میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ، جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سے انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا سی؟ نو قبراں تے جو مشری اللہ اکبر، آپ کھان دے زردہ پھلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مشری دی دال۔ اور پچھلے سالوں بھی چلاکی ماری، مسئلے کی دال ہے نا 20 روپے کلو، ماں پیو کی قبراں تے چولاں دا ٹوٹا ہی سچ دیا۔ کئی سال ہو گئے، تانوں گرمی آ گئی ہوگی، اس باری چاول کھاؤ۔ بڑے پھرتے نے قبرستان دے اندر جا کے نا عورت مردیوں کوڑے کوڑے، اللہ اے دادی کی قبر ہے، اے نانی کی قبر ہے، بہینے کر کے منا لیتی قل ہوا اللہ پڑھنے کی توفیق۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے، اگر تو رات کو سوتی وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے، اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کی بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹا رو
किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। अल्लाहु अकबर। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलूल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। अल्लाहु अकबर। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद। आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नलों कर्नलों डोमिशन तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहा जाएगा? और बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बोझे ले कोई बैठे हो, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आज़म तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बेतकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसला बाजियों, मैं तुम्हें अपने दर्द की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग बड़े हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुमसे नाराज हो जाएगा। दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो,
दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात है, बैठ जाए आप सब लोग। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते पंचतन पाक, हम कहते नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आजम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है। तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीर दादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठी बंगले वाली बन सकती है। तुझे क्या मालूम है हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है। और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मासी फूफी खाला नानी नाम रखेंगी। खुदा की कसम हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमाम अल-अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने छुट्टी दी। तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए, काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सर को लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मौलाना हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आज़म ने बड़ा एहतराम फरमाया, सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लफ्ते जिगर मैं अंदर आया। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दें। समझ गए तंगी है, चादर फेंक दी, तशरीफ लाए। पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयद फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा लफ्ते जिगर क्या हुआ, नूर नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, लफ्ते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लफ्ते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। नहीं सोने का क्या करोगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आज़म आए, पूछा अबू
بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بیتاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے، تشریف رکھے آپ۔ کھانا پکایا سامنے رکھا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ۔ اور بڑی عظیم بات ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا، پلسراج لگی ہوگی، انبیاء گزر رہے ہوں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ساری دنیا گزر رہی ہوگی، آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر کی باری، فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یوسف علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت، قطبوں ابطالوں، عبدالقادر جیلانی، بہاء الحق زکریا ملتانی، علی احمد حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ کا، جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی، بیمار ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں، سوچا لاؤں گا، باہر سے کوئی آیا اور اس نے ایک حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ اللہ اکبر۔ ابھی کھایا نہیں، دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی، وہ انار اس فقیر کو دے دیا۔ ابھی وہ دور نہیں دیکھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا، علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا، اب تو کھا لے۔ تو فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی، وہ پورے کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا، پورے کرو۔ قرآن کی مہارت تھی، اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو، جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو، جس حسین کو روٹی والی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو، ہر وقت گود میں رکھتے ہو، کندھوں پہ سواری کی ہو، کیا کہنا اس حسین کا؟ ایک بات تم بھی بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک، تھک گئے ہو میرے خیال دعا خیر کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو سے اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین،
बात को याद अल्लाह रखना। अकबर। आपकी जात पाक, आपके कंधे पाक, मूंढे पाक, आपके कंधों पे सवार होने वाला पाक। और अगर ये पापों का पाक किसी के मूंढे पे खुद सवार हो जाए, वो कितना पाक होगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो मालिक की कायनात ने इतना नवाजा, कमतर कतल इतना कुर्ब दामा का न इतना कुर्ब दामा का वसी जिब्रील नु मिलिया उठा है मुस्तकिल दीरे दुआ खिदमत गुजारा दे। अबू बकर सिद्दीक 3 रातें 3 दिन अकेला ही दीदार कर रहा है, कोई नहीं, फातिमा ज़हरा भी नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी नहीं, सैयदा खदीजा भी नहीं, बनाते रसूल में से कोई नहीं, अज़वाज मुतहहरात में से कोई नहीं, अकेला अबू बकर है, रज के ज़ियारत कर रहा है। खुदा की कसम तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया क्या वक्त होगा सिद्दीक रेहल बना हुआ है, कुरान झोली में लिए बैठा है। क्या मंजर होगा, रज के दीदार कर रहा है। फारूक आज़म, उस्मान बिन नूरैन, अली अमर, सारे सहाबा हुजूर के दीवाने परवाने। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा दर्द दिया, ऐसा सबक पढ़ाया कि जालिम की जुल्म को बर्दाश्त करना कुछ पड़े तो पड़े, लेकिन उसके सामने झुकने के लिए तन तैयार नहीं। एक बात तो बताओ थोड़ी सी, फिर मैं दुआ अल्लाह करूंगा। अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्मो नाजुक एड़ियों से जमीन फटी, जमजम निकला के नहीं। जो खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमीन को फाड़ कर पानी निकाल सकता है, वो अली असगर का खून पड़ा जमीन नहीं पड़ सकती थी। दरिया का रुख मोड़ सकता था, बारिश बरस सकती थी और पानी पिला। और जब होंगे खुदा वाले, उनको पानी की क्या अपनी अपनी सोच है। बाज़ लोग कहते हैं हजरत अली असगर को उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने पानी मांगा। ये भी किताबों में मौजूद है, मैं यूं नहीं कहता कि गलत कहा, लेकिन एक तख़य्युल और भी है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को गोद में उठाकर, बागों पे उठाकर दुश्मन को सिखा दिया, याद रखो कुरान के लिए, ईमान के लिए, अपने नाना के दीन के लिए, कुरान की अज़मत के लिए मैं अपना ये मासूम बच्चा भी साथ लेके आया हूँ, पीछे छोड़ के नहीं आया। इसे भी कुर्बान करके जाऊंगा, नाना के दीन की हिफाजत करूंगा। अगर आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।